السلام علیکم، میں ڈاکٹر فواد سلیمان اور میرا تعلق دماغی اور ذہنی امراض سے ہے۔ میں بات کرنا چاہوں گا کہ انسان اپنے آپ پر تنقید کیوں کرتا ہے۔ اس کو دوسرے الفاظ میں آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو الزام کیوں ٹھہرا رہے ہوتے ہیں، ہم کیوں اتنا کریٹیکل ہوتے ہیں اپنی اندر کی ذات کے حوالے سے، کہ جیسے میرا نام فواد ہے تو میرے اندر بھی ایک فواد ہے، وہ میری خود اعتمادی ہے، میرا کانفیڈنس ہے، اور کہ کیسے میرے ایموشنس ہیں اور ان کی وجہ سے میرا موڈ کیسا رہتا ہے۔ تو جس طرح ہمیں باہر کی دنیا دکھائی دیتی ہے، ہمارے اندر بھی بہت بڑی دنیا ہے، بشرطی کہ ہم اس دنیا کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، اپنے جذبات کو اور اپنے اندر چلنے والے ماحول کو کیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بہت ساری جگہ، بہت ساری ایسی کیفیات ہوتی ہیں، ایسے موقع ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں۔ میں اس وقت ہم ایڈلٹس کی بات کر رہا ہوں، اس ٹاپک میں بچوں کو کور نہیں کر رہا، ایڈلٹس کے ہی حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ہم خود کو الزام دے رہے ہوتے ہیں کہ میں ہی قصوروار ہوں، میں نے ایسے کیا، کاش میں ایسے نہیں کرتا اور مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب یہ تنقید کہاں سے آتی ہے؟ تو اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ بہت جگہوں پر ایسے ہوتا ہے کہ جس نے ماضی میں بہت زیادہ کرٹیسزم سنا ہو، کہ تنقید ہی تنقید سنی ہے ماحول سے، چاہے پیرنٹس سے، دوستوں سے، بہن بھائیوں سے، جہاں پر انہوں نے کام کیا ہے، تنقید سن سن کے ایک ٹائم پر انسان کو اپنا آپ ایسے ہی لگنے لگتا ہے جیسے ہمیں جیسے اس انسان کو باہر کے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک یہ اس کی ڈیفینیشن ہے، یا اس کے علاوہ بچپن میں پیرنٹس کا فیڈ بیک کیسا رہا ہے، کہ پیرنٹس بچپن میں اپریشیٹو رہے یا نہیں رہے، پیرنٹس کے کیا کنسرنس تھے، پیرنٹس میں سے اس وقت کوئی خود ذہنی دباؤ کا شکار تو نہیں تھا۔ اکثر جگہوں پر پیرنٹس اپریشیٹ اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ خود گھبراہٹ، بے چینی یا ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، یا ان کی مصروفیت ایسے ہوتی ہیں کہ وہ بالکل بھی بچے کے لیے اگر ٹائم اسپیئر بھی کریں تو بیٹھے ہوتے ہیں ساتھ، لیکن وہ ان کا ذہن حاضر نہیں ہوتا، وہ کسی نہ کسی مصروفیت میں مشغول ہوتے ہیں، جیسے کہ آج کل موبائل کا استعمال آپ لوگ دیکھتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ دوسری صورتحال یہ ہے کہ اب اس سے ہوتا کیوں، اور اس کی جو وجوہات ہیں اس میں ایک ہے میجر ڈپریشن کی بیماری، کہ جس طرح میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ٹائیفائڈ، ملیریا، رومیٹائڈ آرتھرائٹس، دل کی بیماریاں، تو ڈپریشن بھی ایک بیماری ہے جس کی بیسس، جس کی وجوہات نیورو بایولوجیکل ہیں، برین میں کیمیکل چینجز ہوتے ہیں، اور ڈپریشن کا کافی سارا تعلق، اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ وراثت کے ساتھ ہے۔ جب یہ بیماری ہوتی ہے تو اس میں بھی انسان خود پر کرٹیکل ہوتا ہے، اپنے آپ کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہوتا ہے، اور اندر ہی اندر سے وہ فرسٹریشن کا ایک طرح سے شکار ہوتا ہے۔ یہ تو ہوئی مزاج کی بیماری جسے میجر ڈپریشن کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کبھی کچھ ایسے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جس وقت ہمارا موڈ اچھا نہیں ہوتا، یا جس وقت ہماری خود اعتمادی تھوڑی سی ڈاؤن ہوتی ہے، اس وقت بھی ہم اپنے آپ کو الزام ٹھہرا رہے ہوتے ہیں۔ اب اس الزام ٹھہرانے سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے مزید موڈ خراب ہوتا ہے، اس سے مزید خود اعتمادی میں کمی آتی ہے۔ تو ادھر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو جو آپ سمجھتے ہیں کوئی اور نہیں سمجھتا، اور اپنے آپ پر سیلف ٹرسٹ رکھیں، اور جو آپ کر رہے ہوتے ہیں، ہاں، اس کا کہ آپ کی زبان سے، عمل سے، جیسے ہمیں مذہب نے بھی سکھایا ہے کہ کوئی متاثر نہ ہو، کہ کوئی ایسا کام ہم سے نہ ہو، کہ ایسا عمل کہ ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرے۔ اس کے باوجود جب تک آپ زندہ ہیں لوگ تو کمنٹس کرتے ہی رہیں گے، تو ان پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو سمجھیں اور اپنے آپ پر ہی محنت کریں۔ اپنے آپ پر جب سیلف ٹرسٹ کریں گے آپ، اور جب آپ کے اندر کا انسان آپ سے خوش ہوگا، جب آپ کا اس کے ساتھ سمجھوتا ہوگا، تو آپ کے لیے بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی، آپ کی کریٹیوٹی، آپ کا کام کاج، آپ کے ریلیشن شپس، آپ کا لیول آف کانفیڈنس، گفتگو کا طریقہ کار، بہت ساری چیزیں اس سے امپروو ہو جاتی ہیں۔ چند اور بھی بیماریاں ہیں، جس طرح ایک سوشل انزائٹی ڈس آرڈر ہے،
جس میں معاشرے میں بات چیت کرتے ہوئے آنکھیں ملا کر بات کرنے میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، اس میں بھی انسان خود اعتمادی کی کمی کا شکار ہوتا ہے، اور اس میں بھی کافی سارے ریزنز پر مختلف وجوہات کی وجہ سے انسان خود کو الزام ٹھہرا رہا ہوتا ہے، جس کی ایک بڑی اگزامپل یہ ہے کہ میں شاید دوسرے لوگوں سے کم ہوں، اور میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا وے آف ڈریسنگ، جو میرا طریقہ ہے، یا میری خود اعتمادی دوسروں جیسی نہیں ہے، میں دوسروں کی طرح بول نہیں سکتا، اور اگر تھوڑا سا بھی مسٹیک ہو جائے تو انسان بار بار خود کو کوس رہا ہوتا ہے۔ تو صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری جینیٹکس میں وراثت میں ہوتی ہیں، شاید ہم ان کو پوری طرح سے نکال نہیں سکتے، لیکن سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ جو نیورو پلاسٹیسٹی کا کانسیپٹ ہے کہ اگر خود کو آپ سمجھ کر اپنے آپ پر کام کر سکتے ہیں کہ کیسے آپ جو ہے اپنی خود اعتمادی کو بڑھائیں، یا کیسے آپ جو ہے خود کو خود سے، اپنی اندر کے انسان کو اپنی ہی تنقید سے بچائیں، تو اس سے کافی حد تک جو ہے آپ اپنی ان خامیوں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو میرا مقصد یہ تھا کہ ایک ہیلدی، ذہنی طور پر ہیلدی معاشرے کے لیے کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، ان کو میں آپ کے سامنے ایکسپلین کروں تاکہ ہم ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں اور ان پر کام کریں۔ آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔